اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سورۃ نبا کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ نازعات پہ بات کریں گے، سورۃ نازعات کے اہم نکات پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس سورت میں بھی فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کے حق ہونے کو واضح کیا جائے گا کہ فرشتے جو روحیں لے کر بھی آتے ہیں اور لے کر جاتے بھی ہیں اور بھی بہت سے کاموں پر مامور ہیں، تو یہ سب بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا، ضرور ایک دن ہوگا جس میں ہر کام کا انجام سامنے آئے گا۔ باقی پھر اسی اسلوب کے ساتھ قیامت سے پہلے کے حالات، کفار کو ان کی ہی باتیں یاد کروا کے شرمندہ کیا جائے گا۔ تنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اجزاء نقل کیے جائیں گے کہ کس طرح فرعون تباہ و برباد اور غرق ہوا۔ عقلی نقلی دونوں طرح کے دلائل دیے جائیں گے۔ جنت کیسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی، دوزخ کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اور ان کی ایک خاص صفت بیان کی گئی، اور پھر آخر میں عذاب ہی کے سوال پر مضمون کا اختتام کیا گیا۔ یعنی مرکزی خیال اس صورت میں بھی قیامت آنے ہی کی وضاحت کے گرد گھومتا ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس مختصر سی بریف کے بعد کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کی روح کو ڈوب کر کھینچتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو مومن کی روح کو آہستگی سے لے جاتے ہیں، پھر وہ تیزی سے فضا میں تیرتے ہیں، یعنی تیزی سے روح کو اس کے مقام تک لے کر جاتے ہیں، پھر جنت والوں کو جنت کے مقام پر اور دوزخ والوں کو دوزخ کے مقام پر رکھتے ہیں، پھر ہر کام کے لیے سبقت کرتے ہیں اور ہر کام کی تدبیر بھی کرتے ہیں، یا ہر حکم کی تدبیر اور اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو جان لو کہ یہ سب کیوں کرتے ہیں، اس آخرت کے دن کے لیے۔ اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ شرح القرآن میں زیادہ تفسیر کے بغیر صرف اہم نکات، اہم پوائنٹ، اب دیکھیں ہر پوائنٹ جب ختم ہوتا ہے تب بھی اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جب اگلے پوائنٹ کا آغاز ہوتا ہے تب بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اگلا پوائنٹ شروع ہو گیا۔ یعنی ایک پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے گی، صرف ایک نقطوں پہ بات کی جائے گی، ورنہ جس طرح سے یہ پہلی آیت ہے کہ فرشتوں کی جو روح کو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور ان فرشتوں کی جو مومن کی روح کو آہستگی سے لے کر جاتے ہیں، یہ ایک نہایت تشریح طلب موضوع ہے۔ احادیث میں اب ان پر بہت سی وضاحت ملتی ہے کہ یہ سارا عمل، سارا معاملہ کس طرح ہوتا ہے، لیکن ابھی میں اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کے معاملوں کو بالکل ٹچ نہیں کروں گی، کیونکہ ہمیں ایک سیکوینس کے ساتھ پہلے اپنے سارے پوائنٹس کو کلیئر کرنا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ جب ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل کی طرف آئیں گے۔ تو چونکہ ہمارا پہلا موضوع جو ہے جس میں قسمیں کھائی گئی ہیں وہ مکمل ہوا، کہ اس میں ساری قسمیں کھانے کے بعد بتا دیا گیا کہ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے، آخرت کے دن کے لیے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 میں اس دن کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس دن سب کچھ ایک زلزلے سے کانپے گا۔ یعنی جیسے ادھر سورۃ نبا میں آیت نمبر 18 میں سور کا ذکر ہوا اور اس میں تو واضح الفاظ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، لیکن یہاں پہ ہے کہ زلزلہ آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا، لیکن اشارہ سور کی طرف ہی ہے کہ پہلے سور کے وقت کیا ہوگا، ایک زلزلے کی کیفیت ہوگی، اس کے پیچھے وتتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا، یعنی دوسرا سور۔ دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کفار کو ان کی ہی کہی ہوئی باتیں جو وہ طنزیہ انداز میں کرتے تھے یاد کروائی جائیں گی۔ یہ لوگ کہتے تھے مذاق کے انداز میں کہ کیا ہم اپنی پہلی حالت میں واپس لوٹائے جائیں گے۔ یہ دیکھ لیے دوسرا سوال آ گیا۔ سورۃ نبا میں قیامت کے عذاب کا تقاضا تھا، یہاں پہ ان کا دوسرا سوال اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنی یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم اپنی پہلی حالت میں واپس لوٹائے جائیں گے، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ اس وقت یہ لوگ ٹھٹا لگاتے تھے اور کہتے تھے پھر یہ واپسی اگر ہوگی تو بڑے ہی نقصان کی ہوگی، ان کو بتاؤ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، بس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ اس وقت لوگ یہ جو ہیں ایک کھلے میدان میں پڑے ہوں گے، یعنی یہ میدان بن جائے گا نا، جیسے ہم نے سورہ نبا میں سارے حالات پڑھے کہ جو ہے پہاڑ کھول دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین بالکل جو ہے وہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اس میں جو کچھ بھی ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے زمین کی زینتیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اور وہ سب اس میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس پوائنٹ نمبر 2 میں یہ سارے قیامت کے حالات بیان کرنے کے بعد پوائنٹ نمبر 3 میں جو ہے فرعون کا انجام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اجزاء نقل کیے گئے ہیں کہ ذرا ان کو فرعون کا انجام تو سناؤ۔
کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی جب اس کے رب نے اس کو مقدس وادی طویٰ میں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سمجھایا، فرمایا کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ تو اپنے آپ کو پاک کر لے گناہوں سے؟ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو ڈر جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں، مثلاً عصا، ید بیضا وغیرہ، مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر پلٹا اور اپنی چال بازیاں کرنے لگا، یعنی مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کرنے لگا۔ پھر سب کو جمع کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور جادوگروں کو بھی، اور پھر پکارنے لگا اور کہا کہ کیا میں رب اعلیٰ نہیں ہوں؟ میں تمہارا سب کا رب نہیں ہوں؟ اس کی اس جسارت پر اس کے انجام کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا۔ بے شک اس قصے میں عقل والوں کے لیے غور کا مقام ہے، ڈرنے والوں کے لیے بھی غور کا مقام ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں کہ کس طرح وادی طویٰ میں کیسے پکارا تھا، کیا حالات پیش آئے تھے، کس طرح وہ آگ لینے گئے تھے، تو بہت تفصیل طلب بات ہے۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے بھی 3-4 دفعہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمارا فوکس، ہمارا مقصد صرف پوائنٹ واضح کرنا اور کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ تفسیر کی طرف انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے وہ کسی پروگرام میں ہے اس کی ساری وضاحت کریں گے۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 میں عقلی دلائل دیے گئے قیامت کے، اور ان سے کہا گیا کفار مکہ سے، اے لوگو، اے انسانوں، غور کرو اور بتاؤ کہ کیا تمہارا دوبارہ تخلیق کرنا مشکل ہے یا ان آسمانوں کا بنانا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، جو تمہارے سامنے دن رات قائم ہے، پھر ہم نے اس کو بنایا، پھر اس کی اٹھان اونچی رکھی، پھر اس کو برابر برابر بنایا، یعنی کوئی بے ترتیبی نہیں رکھی۔ سورۃ ملک میں اس کی مزید تفسیر ملتی ہے کہ فرج البصر هل تری من فطور، کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو کیا تمہیں اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے۔ ثم مرج البصر کرتین، پھر دوبارہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو کیا تمہیں اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری جو نظر ہے وہ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے گی اور اس میں کوئی خرابی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ آسمان کی نعمت کے بعد اب زمین کی نعمتیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اس زمین سے ہی اس کا پانی نکالا، اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو بھی اس زمین میں گاڑ دیا، اور اس میں لیے تمہارے لیے اور بھی سامان رکھے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ تو بتاؤ یہ سب کیوں بنایا، کس نے بنایا؟ یقیناً رب العالمین ہی نے بنایا۔ تو کیا اس کی قدرت سے دوبارہ پیدا کرنا بعید ہے؟ بالکل نہیں۔ ابھی ان لوگوں کی عقل میں بات نہیں جا رہی، لیکن یقیناً ہوش آ جائے گی، اس وقت آئے گی جب بڑی قیامت برپا ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 5 کا آغاز اسی چیز سے کیا گیا، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اس دن انسان سوچے گا کہ اس نے کیا کوشش کی۔ جہنم اس کے لیے بالکل سامنے لائی جائے گی اور وہ اس کو دیکھے گا، اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی جنہوں نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اور جو اپنے رب کے سامنے نافرمانی کرنے سے ڈرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اپنے آپ کو خواہش سے روکے گا، اپنے رب کے سامنے نافرمانی کرنے سے ڈرے گا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ پھر پوائنٹ نمبر 6 میں آخر میں جس تمہید سے بات اٹھائی گئی کہ پھر سے وہی مرغے کی ایک ٹانگ، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ان لوگوں کا وہی سوال کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، یعنی سب کچھ سننے کے بعد ڈرنے کی بجائے الٹا تنزیہ سوال کرتے ہیں۔ اچھا اگر یہ سب قیامت ہی میں ہوگا تو قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کے جواب میں ایک لطیف انداز سے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جاننے سے، اس کے ذکر سے کیا تعلق، کیا واسطہ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر اگر پوچھیں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کی انتہا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیم انت من ذکرہا، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق؟ الی ربک منتہاہا، آپ تیرے رب کی طرف جو ہے اس کا انتہا ہے، اس کا علم ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اور یہ سوال کرنے والے جس دن اس کو دیکھ لیں گے تو ان کو یوں لگے گا جیسے وہ دنیا کی آسائشوں میں بہت تھوڑا رہے، جیسے کہ شاید ایک صبح یا ایک شام، یعنی اس کی تکلیف سزا کے سامنے سب آرام جو ہے وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ حدیث سے ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی،
اس کو دوزخ کی آگ میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کبھی نہیں میرے رب۔ اسی طرح ایک شخص کو جنتیوں میں سے ایسا لایا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزری ہوگی، اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کبھی نہیں میرے رب، کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ یعنی یہ تمام عیش و آرام دنیا کی زندگی ایک لمحے میں، ایک پل میں یوں ختم ہو جائے گی کہ جیسے انسان نے کبھی تکلیف والے نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی تھی اور راحت والے کو کبھی راحت نہیں ملے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سورۃ نازعہ کے اختتام کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے پروگرام میں سورہ عبس پر بات کی جائے گی۔ سورہ عبس کا خلاصہ، اس کا مرکزی خیال، اس کا پس منظر سب کچھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔